وہ 5 بدبخت جن کو جبرائیل نے قتل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک نہ ایک دن موت کے مرحلے سے ضرور گزرتا ہے۔ وہ لمحہ جب جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونے لگتا ہے، سانسوں کی ڈور کمزور پڑنے لگتی ہے اور روح کو اس جسم کے اندر سے نکالنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اچانک یا بے ترتیب ہونے والا عمل نہیں، بلکہ کائنات میں اس کے لیے باقاعدہ اور منظم نظام قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری ایک مخصوص فرشتے کو سونپی ہے، جنہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے اور جن کو ملک الموت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی نظام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہی نظام چلتا رہے گا۔ لیکن تاریخ میں 5 ایسے بدبخت انسان گزرے ہیں جن کے معاملے میں ایک قائم شدہ نظام بدل دیا گیا۔ ان کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام نے نہیں، بلکہ اللہ کے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود نکالی۔ یہاں آ کر سوچ ٹھہر جاتی ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں اور دل میں ایک خوفناک سوال جنم لیتا ہے، آخر وہ کون سا جرم تھا، وہ کون سی حد تھی جو ان انسانوں نے پار کی کہ روح قبض کرنے کا اختیار ملک الموت سے لے کر کائنات کے عظیم ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دینا پڑا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان 5 انسانوں نے وہ کچھ کیا ہے جس نے آسمان کے نظام کو بھی چند لمحوں کے لیے غیر معمولی بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 بدبخت انسانوں کا ذکر کریں گے اور وہ اصل وجہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے جس کی بنا پر کائنات کا معمولی نظام بدل دیا گیا۔ لہٰذا ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والے حقائق نہ صرف آپ کو حیران کر دیں گے بلکہ آپ کو گہرائی سے سوچنے پر بھی مجبور کریں گے۔ ناظرین، ان 5 بدبخت لوگوں کا مکمل واقعہ تفسیر کی کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا انسان اٹھا جس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دلوں کو بدلنے لگا۔ وہ سچ بولتا تھا، امانت دار تھا اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلاتا تھا۔ اس کی دعوت سادہ تھی، مگر اثر اتنا گہرا کہ صدیوں بنے نظام اس کے سامنے لرزنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی تخت کے لیے نہیں، کسی دولت کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو انسان بنانے کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن جہاں روشنی پھیلتی ہے وہیں سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے سرداروں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں یہ دعوت اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگی۔ شروع میں انہوں نے باتوں میں ہنسی مذاق اڑایا، طنز و مزاح کیا اور پھر الزام تراشی کرنا شروع کر دی، اور اس حد تک پہنچے کہ کھلی دشمنی پر اتر آئے۔ یہ دشمنی عام دشمنی کی طرح نہیں تھی جو زبان سے نکل کر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ دشمنی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی۔ اور انہی دشمنوں میں سب سے پہلا نام سامنے آتا ہے ولید بن مغیرہ کا۔ ناظرین گرامی، ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ قرآن کو سن کر اس کو سچ ماننے کی بجائے اسے جادو کہہ دیا کرتا تھا۔ یہ بدبخت ساری زندگی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ ہر اس جگہ کھڑا ہو گیا جہاں حق کو روکنا ممکن تھا۔ ولید بن مغیرہ ایک امیر، با اثر اور معروف شاعر تھا۔ اس دور میں شعر و ادب کا پلڑا انتہائی وزندار تھا۔ لوگ اس کی زبان اور دلیل کو اس لیے بھی اہمیت دیتے تھے کہ وہ قریش کا معزز سردار تھا۔ جب اس نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو وہ خود بھی بڑا حیران رہ گیا، بلکہ اس نے کہا، میں نے ایسی بات سنی ہے جو کسی انسان کی ہے نہ کسی جن کی۔ یہ ایک عجیب اور نرم الفاظ والی گفتگو ہے۔ لیکن جب اسے سوشل اور قبائلی دباؤ محسوس ہوا اور دیگر سرداروں نے اسے کہا کہ رسول وقت کے خلاف بات کرو، تو اس نے اپنا موقف بدل دیا۔ ولید نے قریش کے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، جب حج اور موسم اجتماع آئے تو عرب کے سردار یہاں آئیں گے اور نئی بات کو سنیں گے، تو ہمیں پہلے ہی سے ایک مشترکہ تاثر بنا دینا چاہیے کہ یہ محمد جادوگروں کی تعلیم دینے والے شخص ہیں، تاکہ لوگ پہلے ہی سے ان سے بدگمان ہو جائیں۔ اس منصوبے کے تحت قریش کے نمائندے راستوں پر کھڑے ہو گئے اور ہر آنے والے قبیلوں کو جھوٹی باتیں بتانے لگے کہ یہ آدمی ساحر، جادوگر، دیوانہ ہے۔
ان کی اس منظم سازش کی وجہ سے بہت سے لوگ ہچکچاہٹ کے ساتھ واپس مڑ گئے، اور یہی موضوع بعد میں قرآن کریم میں ایک مقام پر براہ راست اس واقعے کی تنبیہ کے طور پر بیان ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے رحمت مجسم، محسن اعظم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تک کہہ دیا۔ اس پر قرآن مجید نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے ولد الزنا ہونے کا برملا اعلان کر دیا۔ یہ دشمن رسول ابو جہل کا چچا تھا۔ ولید بن مغیرہ خاندان قریش کا رئیس اعظم اور مالدار بھی تھا۔ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا، اگر تم میں سے کسی نے محمد پر کلمہ پڑھا تو میں اسے اپنے مال سے کچھ نہ دوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا پھرتا تھا، یہ تو مجنون ہے، جادوگر ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو پاگل بناتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ولید کے 10 عیب گنوائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور ہر ایسی بات کی طرف توجہ نہ دینا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہو، بہت تانے دینے والا ہو، اور ادھر ادھر کی ہانکتا پھرنے والا ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ جانے والا ہو، گناہگار اور درشت لہجہ رکھنے والا ہو، اور اس پر یہ کہ اصل خطا کار بھی ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں بتائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی ہے، اس کا مجھے معلوم نہیں۔ اب یا تو تم مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا، تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ یہ ہوا وہ مر جائے گا تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا، میں نے ایک چرواہے سے بدکاری کی جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ ناظرین، اس پر سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ولید بن مغیرہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھا۔ غزوہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی جسے شرم کے مارے چھپائے رکھتا تھا، بلکہ تاریخی روایات میں ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیت اللہ شریف میں آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہاں ولید بن مغیرہ بھی آ گزرا۔ اس کی ایڑی ایک خزائی شخص کے تیر کے پھل سے چر گئی، اور اس واقعے کو 2 سال گزر چکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ اور پھول گئی اور وہ پک گئی، اور اسی بیماری میں اس بدبخت کا انتقال ہوا۔ ناظرین، ولید بن مغیرہ کے عبرتناک انجام کے بعد تاریخ کا ورق پلٹتا ہے اور دوسرا نام اس پر ظاہر ہوتا ہے، اسود بن عبد یاغوث، وہ شخص جو اپنی زبان کے زہر سے، اپنے مذاق اور حقیر اشاروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتا تھا، دعوت حق کو مذاق بنا کر پیش کرتا اور اہل ایمان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کی سرکشی حد سے بڑھی تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ شخص ایک دردناک اور ذلت امیز موت کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسے لوگوں کا انجام انتہائی ذلت امیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نام ہمارے سامنے آتا ہے اسود بن مطلب کا، جو اپنے حسب اور ظاہری نسب کے زعم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حقیر سمجھتا تھا، طنز، تمسخر، اظہار ثانی کو اپنا وتیرہ بنا چکا تھا، مگر جب اللہ کی گرفت آئی، کوئی طاقت، کوئی رشتہ، کوئی قبیلہ اسے بچا نہ سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی روح قبض کی گئی، اور اس کا خاتمہ بھی اسی سرکشی کے مطابق ہوا کہ جس پر وہ زمین پر قائم رہتا تھا۔ پھر چوتھے نمبر پر ہمارے سامنے نام آتا ہے حارث بن غطیطہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں پیش رہا کرتا تھا، لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، مگر جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی روح بھی قبض ہو گئی، اور وہ ایسی تکلیف دہ حالت میں مرا کہ تاریخ نے اسے بھی ایک عبرتناک مثال کے طور پر محفوظ کر لیا۔ ناظرین، 5واں نام آتا ہے عاص بن وائل کا، وہی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا اور آپ کے پیغام کو جھٹلانے میں فخر محسوس کرتا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پہ طعن و تشنیع کیا کرتا تھا، مگر اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کی روح بھی ایک دردناک انجام کے ساتھ قبض کر لی گئی، اور یوں اس کا غرور ہمیشہ کے لیے مٹی کے اندر ملا دیا گیا۔
بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسخر کرنے والے ولید بن مغیرہ، اسود بن یاغوث، اسد بن عبد عزا اور ابو زعمہ اسود بن مطلب، حارث بن عقیل السہمی اور عاص بن وائل، یہ 5 رؤسا ہوا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے شکوہ کیا اور ولید کو دکھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاؤں کی رگ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اسود کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو جبرائیل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبرائیل نے فرمایا آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل کو ابو زعمہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جب آس پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور جبرائیل نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ کو اس کے شر سے بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ولید قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنے تیر درست کر رہا تھا۔ تیر اس کے پاؤں میں لگ گیا اور رگ کٹ گئی۔ اسود بن مطلب اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یاغوث کے سر میں زخم پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حارث بن عقیل کے پیٹ میں زرد پانی جمع ہوا یہاں تک کہ اس کے منہ اور پخانے کی جگہ سے نکلنے لگا اور ذلت آمیز موت مرا۔ آس کے سر میں کانٹا چبھا اور پیپ سر کے اندر مکمل بھر گئی جس کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے وہ طائف کی طرف اپنی سوار گدے پر سوار تھا، روانہ ہوا اور ایک جگہ اترتے وقت اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور اس کانٹے کی وجہ سے ہی وہ جہنم رسید ہوا۔ ناظرین یہ بات بھی یہاں ضروری ہے، جب فتح مکہ کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو امان دے دی سوائے 4 مرد اور 2 عورتوں کے، اور فرمایا انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، حتیٰ کہ اگر تم انہیں کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا پاؤ تو وہاں بھی قتل کر دو۔ ان میں اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی رباح شامل تھے۔ عبداللہ بن خطل کو جب پکڑا گیا وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے وہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ بدبخت آپ کی شان میں گستاخیاں اور حجو بیان کیا کرتا تھا۔ مقیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پایا تو اسے وہیں قتل کر دیا۔ اکرمہ بھاگ کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے اور اسے آندھی نے گھیر لیا۔ کشتی کے لوگوں نے کہا سب لوگ خالص اللہ کو پکارو اس لیے کہ تمہارے یہ معبود تمہیں یہاں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم اگر سمندر سے مجھے سوائے توحید خالص کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اگر مجھے اس مصیبت سے بچا لے جس میں میں پھنس چکا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ ناظرین یہ تمام واقعات ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی صرف آخرت میں رسوائی کا سبب نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اور انسانوں کی آنے والی نسلیں انہیں بطور عبرت کی مثال استعمال کرتی ہیں۔ اور ہاں ناظرین یہ بات بالکل واضح اور صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال عفو و درگزر کرنے والی شخصیت تھے، بلکہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے سبب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی ذلیل گستاخی کرنے والے بعض کافر و مرتد کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں تھی۔ یہود و نصارہ شروع دن ہی سے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ناز بیاں کلمات کہتے چلے آئے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان نبوت میں گستاخی کرنے والے بعض مردوں اور عورتوں کو بعض مواقع پر قتل کروا دیا، کبھی صحابہ اکرام کو حکم دے کر اور کبھی انہیں پوری تیاری کے ساتھ روانہ کر کے۔ بلکہ اس تعلق سے ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور ستاتا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے میں اسے قتل کراؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو یہی بات پسند ہے۔
انہوں نے عرض کیا کیا پھر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں گے کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں؟ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے، اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا، اللہ کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا چونکہ ہم نے اب ان کی اتباع کر لی ہے اس لیے جب تک یہ کھل نہ جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا مناسب نہیں۔ تم سے وثق یا 2 وثق غلہ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا ہاں میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا گروی تم کیا رکھوانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ اس نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ کل انہیں یہ گالیاں دی جائیں گی کہ 1 وثق یا 2 وثق کے بدلے ان کو رہن میں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار یعنی اسلحہ گروی رکھ سکتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آ گئے۔ ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے، وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ پھر اس کے قلعے میں جا کر انہوں نے آواز دی، وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت اتنی رات گئے کہاں باہر جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا یہ وقت اور آواز مجھے ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں، مگر کسی شریف کو اگر رات کے وقت نیزہ بازی کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے۔ محمد بن مسلمہ اندر گئے تو اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے اور وہ انہیں یہ ہدایت کر کے آئے تھے کہ جب کعب آئے کہ میں اس کے سر کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا اور سونگھنے لگوں گا۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا پورا سر اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو تم تیار رہنا اور اسے قتل کر ڈالنا۔ آخر کعب بن اشرف چادر لپیٹتے ہوئے باہر آیا، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آج سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ کعب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں کوئی اس کا مثالی نہیں ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا تمہارے سر کو مجھے سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں آپ ضرور سونگھیے۔ محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھنے کے لیے اپنی گود میں رکھا اور اس کو اچھے سے جکڑ لیا۔ پھر انہوں نے کہا دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے؟ تو اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھر محمد بن مسلمہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس قتل کی اطلاع دی۔ اسی طرح ایک نابینا صحابی کے پاس ایک لونڈی تھی جس کے بطن سے ان کی اولاد بھی تھی۔ یہ لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ کی حجو بیان کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا اسے روزانہ روکتا لیکن وہ نہیں رکتی تھی، وہ اسے جھڑکتے تھے لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتی تھی۔ حسب معمول ایک رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو شروع کی اور آپ کو گالیاں دینے لگی تو اس نابینا صحابی نے ایک چھری لی اور اس کے پیٹ کے اندر اتار دی۔ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے اس جگہ کو جہاں وہ تھی خون میں لت پت کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثے کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس نے یہ قتل کیا ہے میں اسے اللہ اور اپنے حق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں، وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، آپ کی حجو بیان کرتی تھی، میں اسے روزانہ منع کیا کرتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی، میں اسے جھڑکتا لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آتی تھی۔ میرے اس سے موتیوں کے مانند 2 بچے ہیں، وہ مجھے بہت محبوب تھی لیکن کل رات حسب معمول وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور حجو بیان کرنے لگی۔ میں نے ایک چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ کو خوب زور سے دبا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا، یہاں تک کہ میں نے اسے مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، تم گواہ رہنا، اس عورت کا خون ضائع ہو گیا اور اس صحابی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کر دیا، کچرا ڈالنے والی عورت کو کوئی سزا نہ دی اور گستاخ منافقین کو بھی کوئی سزا نہ دی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو معاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا، جسے آپ خود اپنی حیات مبارکہ میں اختیار فرما سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو آپ کے بعد کوئی دوسرا اختیار نہیں کر سکتا۔ تو شاتم رسول یعنی گستاخ رسول کی شرعی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور حکمران طبقہ اس قانون پر عمل درآمد کروانے کا پابند اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سزا کو نافذ نہیں کرتے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم اور جواب دہ ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے دشمن مختلف طریقے اختیار کر کے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کر مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچایا جائے اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ اس طرز عمل کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رد عمل وہی ہونا چاہیے جو ہمیں دین نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلا اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کر دیں۔ آج جن ذرائع اور پلیٹ فارم کو استعمال کر کے گستاخیاں کی جاتی ہیں، انہی ذرائع کو استعمال کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، عدل، رحم اور اسوہ حسنہ کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ دنیا جان سکے جس عظیم ہستی کی اہانت کی جا رہی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور دوسرا پہلو تعلق باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس قدر مضبوط کرنا، اپنی دعاؤں میں سچائی اور عاجزی پیدا کرنا، کیونکہ یہ گستاخ یقیناً اللہ کے ہاں پکڑ کے مستحق ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے کے لیے کافی ہیں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے زمان میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے بنیادی اور اہم کام اپنی اصلاح ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق درست کریں گے، تو یہی ہماری اصل قوت بن جائے گی۔ ہماری قوت دشمنوں کی کمزوری بنے گی اور ہماری کمزوری ان کی طاقت بن سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی اگر یہ لوگ اس نصیحت پر عمل کر لیتے جو انہیں کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوطی کا سبب بھی بنتا۔ جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہی کمزوری ہمارے دشمنوں کو جرأت مند بنا دیتی ہے۔ چوتھا اور جائز طریقہ معاشی بائیکاٹ کا بھی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ معاشی نقصان کو اپنی ہلاکت سمجھتے ہیں۔ اگر شعوری طور پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور معاشی میدان میں ان کی پشت پناہی ترک کر دی جائے تو یہ بھی ان کے لیے سخت پیغام ہوتا ہے۔ البتہ اس کے برعکس جلوس نکالنا، ہنگامہ آرائی کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، گاڑیاں جلانا، شیشے توڑنا اور فتنہ و فساد پیدا کرنا، یہ تمام اعمال دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں صرف وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ راستہ ہے اتباع سنت اور اتباع رسول کا۔ اگر ہم سچے دل سے اس راستے پر آ جائیں تو اللہ ہمیں ایسی قوت عطا فرمائے گا اور ہمارا رعب ہمارے دشمن کے دل میں ایسا بٹھا دے گا کہ ہمارا دشمن خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، اس کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی سنت کے نور سے منور کر دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔